ایک بڑا ٹرن آف ایونٹ مولانا فضل الرحمان صاحب کو خدا حافظ کا اور عمران خان صاحب کے ساتھ آپ نے اتحاد کیا ہے, ملاقات کی ہے. بڑے بڑے نام میں سے بہت سے ٹی وی پر آپ دیکھتے رہتے ہیں. مولانا صاحب کو آپ نے بڑے عرصے سے ٹی وی پر دیکھا نہیں, لیکن جیسے میں نے کہا جب سینیٹر تھے تو آتے تھے. حافظ حسین احمد صاحب, جی بالکل, مولانا محمد خان شیرانی صاحب, جن کا ذکر ہم مولانا صاحب سے 2002 میں سنا کرتے تھے. اور میں سوال پوچھوں گا آپ سے سارے, جب 2002 کی اسمبلی تھی, کاف لیگ کے ساتھ حکومت تھی, تو مولانا سے پوچھتے تھے اکثر, مولانا صاحب آپ ادھر اسٹیبلشمنٹ کے خلاف, ادھر آپ کی حکومت ہے, وہ کہتے تھے یہ فیصلہ شیرانی صاحب اور صوبائی ہماری کیبنٹ کرے گی یا صوبائی پارٹی کرے گی. لیکن سب سے پہلے یہ بتائیں, عمران خان صاحب, میں یہ بات آگے آتا ہوں کہ مولانا سے اختلاف کی وجوہات کیا, وہ تو میں نے دیکھ لی ہیں بہت ساری. عمران خان صاحب سے آپ نے اتحاد کر لیا ہے, جی ہاں, یہودی ایجنٹ سے اتحاد کر لیا. صحیح. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کاشف عباسی صاحب, دیر آئے درست آئے, آپ نے اپنے محفل اور مجلس میں بلا لیا تو میں شکر گزار ہوں. ہمارے ملک کے ایک کمزوری اور بدقسمتی میں یہ بات بھی ہے کہ ایک آدمی کے خلاف پروپیگنڈا اتنا زور سے کیا جاتا ہے کہ اس کے تمام خوبیاں اس میں دب جاتے ہیں, اور ایک آدمی کے بارے میں اتنی زور سے اس کی تعریفیں کیے جاتے ہیں کہ اس کی کمزوریاں جو ہے وہ دب جاتے ہیں, اور کسی کے سامنے پھر اس کی کمزوری نظر نہیں آتی. میرے خیال میں عمران خان صاحب سے ابتدائی دن سے جمعیت علماء اسلام میں یہ اختلافی رائے رہی تھی کہ عمران خان کے نام کے یا تحریک انصاف کے پارٹی کے خلاف بغیر دلیل کے بات نہیں ہونی چاہیے, بغیر ثبوت کی بات نہیں ہونی چاہیے. ایک مرتبہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے میرے کندھے پہ ہاتھ رکھ کر صوبائی دفتر میں اور مجھے یہ کہا کہ گل نصیب خان, آپ عمران خان کے خلاف اور تحریک انصاف کے خلاف میرے ساتھ نہیں کھڑے. تو میں نے کہا مولانا صاحب اللہ ایسا نہ کرے کہ آپ مرکزی امیر ہو, میں صوبائی امیر ہو اور میں پالیسی کے خلاف کروں. لیکن ایک گزارش ہے, اور وہ گزارش یہ ہے کہ ہماری پالیسی ادارہ جو ہے وہ مرکزی جنرل کونسل یا مجلس عمومی ہے, اس میں آپ یہ بات ایجنڈے پہ رکھیں تاکہ منفی اور مثبت دونوں طرح آرا آ جائے, پھر یہ جنرل کونسل فیصلہ کرے. یہ ہماری پالیسی بن جائے گی. یہ پالیسی نہیں تھی, یہ پالیسی نہیں تھی. یہ مولانا صاحب, میں کیونکہ ایک کتاب بھی آپ کی توسط مجھے پڑھنے کا موقع ملا, تو مولانا صاحب نے اسی وقت مجھے کہا کہ میں عمران کے بارے میں کسی کی بات نہیں مانتا ہوں, اور میں اس کو مرکزی جنرل کونسل میں پیش بھی نہیں کروں گا. تو میں نے یہ کہا کہ پھر تو یہ آپ کی ذاتی بات ہے, جماعتی اور پالیسی کی بات نہیں ہے. اسی وجہ سے جماعت کے اندر ہم نے 2-4 مرتبہ مثلا اگر آپ کے ذہن میں ہو تو مولانا فضل الرحمان صاحب نے حلف نہ لینے کا اعلان کیا تھا کہ 2018 کے الیکشن جعلی ہے اور اس میں دھاندلی ہوئی ہے, لہذا ہمارے ممبران باقاعدہ حلف نہ لیں. اور پیپل پارٹی سے اور مسلم لیگ سے بھی یہ درخواست کی, اسی وجہ سے کہ وہ پی ڈی ایم کے چیئرمین تھے, صدر تھے. تو اس وقت بھی میں نے یہی کہا شورا میں کہ ایسا نہ ہو, دلیل ہونی چاہیے, دلیل ہونی چاہیے, ثبوت ہونا چاہیے, ثبوت ہونا چاہیے. 2002 کے 1988 کے بعد جتنی بھی انتخابات ہوئے ہیں اس میں مجلس عمل کے لیے بھی کچھ نہ کچھ ہوا ہے. میں آتا ہوں 2002 کے الیکشنز کے اوپر, میں آتا ہوں ایک ایک کر کے چلتے ہیں. یہ کتاب میں اس لیے میں نے یہ کتاب پڑھی مولانا صاحب, اور یہ کتاب پڑھ کے ایسا لگا کہ اس حادثے ہم سمجھتے تھے کہ صرف سیاسی جماعتوں میں ہوتی ہیں جو توڑ جوڑ. یہ کتاب پڑھ کے ہر چیپٹر کہتا ہے کہ 1997 میں یہ ہوا, تو 99 میں یہ ہوا, 2002 میں کس قسم کے, یعنی اس حد تک کہ میں نے ایک جگہ پڑھا کہ 1997 میں پارٹی نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ انتخابی اسی وجہ سے کہ الیکشن رگ ہوتے ہیں, دھاندلی ہوتی, نہیں جائیں گے لیکن میں اس کے اوپر آتا ہوں تھوڑی دیر. لیکن پھر بھی 2002 کا الیکشن لڑا گیا, گو کہ پارٹی نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ الیکشن میں نہیں جانا. عمران خان صاحب آپ کہتے ہیں کہ یہودی ایجنٹ نہیں ہے آپ کے ساتھ, جی میں اسی تبھی تو اتحاد کیا آپ نے اس کے. جی 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 میں اسی سلسلے میں 2-3 باتوں کی وضاحت کر دوں کہ ایک تو بعض ہمارے پی ڈی ایم کے ساتھیوں نے اتنا بڑا دعویٰ کیا ہے کہ 5 لاکھ علماء ہمارے ساتھ ہیں جنہوں نے اس حکومت کو اور اس شخص کو منکر کہا ہے. میرے خیال میں فتوی 5 لاکھ علماء نہیں دیتے,
ایک مفتی فتویٰ دیتے، ایک کراچی سے لے کر چترال تک کوئی ایک استفتاء وہ شخص خود اپنا استفتاء لکھے اور اس پہ ایک مفتی کہے کہ یہ یہودی ایجنٹ ہے یا اسلام کے خلاف ہے یا اس کے تحریک اسلام کے خلاف ہے، تو ہم مان لیں گے، لیکن دلیل پہ مانیں گے، بغیر دلیل کے نہیں۔ اگرچہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے ملک میں ہر چیز برائے فروخت ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی میں کہتا ہوں کہ علماء میں ایسے کوئی عالم نہیں ہوگا جو بغیر تحقیق کے فتویٰ دے۔ میں بھی آؤں گا عمران خان، کیونکہ اس کتاب میں بڑی دلچسپ باتیں لکھی ہیں۔ میں بار بار کتاب اس لیے ذکر کر رہا ہوں کہ پڑھنے میں میری بہت سی ایسی چیزیں کہ جو میں مولانا شرانی صاحب کے بارے میں نے پڑھا، مجھے بڑا پلیزنٹلی سرپرائزڈ آئی واز کہ جس قسم کی پالیسی کی گفتگو وہ پچھلے 30-40 سال میں کرتے ہیں۔ 92 سال عمر ہے شاید ان کی۔ میں کوشش کروں گا ایک دن یہاں وہ بھی آ کے بیٹھیں کہ ان سے اس پہ بات ہو۔ لیکن عمران خان صاحب نے آپ نے مولانا صاحب کی سخت ترین مخالفت کے بعد آپ نے رائے جدا کی۔ شرانی صاحب کا یہ فرمانا ہے کہ مولانا خود سلیکٹڈ ہیں، عمران خان کو سلیکٹڈ کیسے قرار دے سکتے ہیں؟ اس میں شک نہیں ہے، اس میں دو رائے نہیں ہے۔ جس وقت آپ جمعیت علماء اسلام کو آپ سمجھے کہ یہ ایک جمہوری جماعت ہے اور اس میں باقاعدہ تمام سطح کے الیکشن ہوتے ہیں، لیکن آپ حیران رہ جائیں گے کہ ہمارے ووٹ سے ہماری رکن سازی زیادہ ہے، تو یہ سلیکٹڈ نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ لیکن عمران خان صاحب کے ساتھ آپ کی کیا چیزیں مشترک ہیں؟ مولانا صاحب تو عمران خان پر اتنی تنقید کرتے ہیں، چلو یہودی ایجنٹ کا تو آپ نے جواب دے دیا، آپ نے کہا کوئی دلیل کی بات انہیں کی نہیں، اس میں بھی یہ لکھا ہے کتاب کے یہ اندر۔ تو خود مولانا صاحب نے سلیم صافی کے جرگہ میں بات کی ہے کہ یہ میری سیاسی بات تھی، مجھے معلوم نہیں ہے 1400 سال اسلام پہ گزر گئے، لیکن یہ کوئی بات ہمیں معلوم نہیں ہے کہ اگر آپ اپنے مخالف اس کے مذہب تباہ کریں، اس کی سیاسی امیج ختم کریں اور اس کے لیے آپ سیاسی بات کر کے اس کو سیاسی بیان بھی ہوتا ہے، علماء کا سیاسی بیان آپ کے خیال میں نہیں میرے ہوتا؟ خیال میں ہمارے بیان تو سچ پر مبنی ہوتے ہیں اور سچائی جو ہے وہ اس کی دلیل ہوتی ہے۔ تو مولانا صاحب سچے بیان نہیں دیتے، کیونکہ میرا اگلا سوال یہی ہے کہ شرانی صاحب نے کہا میں عمران خان کی کئی پالیسیوں سے اتفاق ہے، جی ہاں، اور یہ بھی کہا کہ مولانا فضل الرحمان سے ہمیں ہمیشہ جھوٹ بولنے کے معاملے پر اختلاف رہا اور آئندہ بھی رہے گا۔ میرے خیال میں اس کے بہتر وضاحت تو مولانا محمد خان شیرانی صاحب کر سکتے ہیں، اسی وجہ سے کہ وہ 92 سال کی عمر کا ہے، مولانا شیرانی صاحب مولانا فضل الرحمان صاحب 70 سال کے ہیں، تو اس کی رفاقت بہت زیادہ رہی ہے، تو اس کی بہتر وضاحت جو ہے وہ تو مولانا شیرانی صاحب۔ آپ کے خیال میں یہ جملہ درست ہے؟ نہیں، میرے خیال میں کئی سارے مواقع ایسے آئے ہیں جس میں صداقت سے اور دیانت سے کام نہیں لیا گیا۔ مثلا عمران خان کے بارے میں یہ بات کہنا اس کے لیے کوئی دلیل نہیں ہے، اور اپنے جماعت کے اندر جعل سازی کرنے میں کوئی شک نہیں ہے،